بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے استصحاب موضوعی اور استصحاب حکمی کے حوالے سے وضاحت پیش کی تھی اور ہر ایک کی مثالیں بھی ذکر کی تھیں۔ آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا استصحاب حکمی بھی استصحاب موضوعی کی طرح حجت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کچھ افراد کا خیال ہے، کچھ اصولیوں کا خیال یہ ہے کہ استصحاب حکمی حجت نہیں ہے، استصحاب صرف اور صرف موضوعات میں حجت ہے۔ تو شہید صادر جو ہے آج اس حوالے سے ان کی دلیل پیش کریں گے کہ استصحاب حکمی بھی حجت ہے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر عليه، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. ويوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية، ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن الصحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام الحجية للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهي الشك في طرو النوم الناقض، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں عرض ہو چکا کہ استصحاب کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن یا پہلی شرط حالت سابقہ یقینیہ ہے، یعنی ایسی حالت کے جس میں حکم کے وجود کا یقین ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط یا دوسرا رکن ہے بقا میں شک، یعنی بقائے حکم میں شک ہوتا ہے۔ اب یہ شک بقائے حکم میں موضوع کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خود حکم کے جعل کے اندر ابہام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، یا وحدت موضوعی، یعنی جو موضوع یقین ہے وہی موضوع شک ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کے موضوع کے بارے میں شک ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور جو یقین کا موضوع تھا وہ کچھ اور تھا۔ بہرحال ہم فی الحال پہلی شرط کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلے رکن کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں عرض کر دیا کہ حالت سابقہ کا وجود یہ پہلا رکن ہے، اور مراد ایسی حالت ہے جس کے بارے میں حکم کے وجود کا یقین ہوتا ہے اور فقط اس حکم کی بقا مشکوک ہوتی ہے، یعنی وجود حکم یقینی ہوتا ہے گزشتہ مرحلے میں، لیکن اگلے مرحلے میں آ کے اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کی بقا مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور اس شک کی 2 بنیادیں ہیں، یا تو حکم کے اندر ابہام پائے جانے کی وجہ سے شک لاحق ہو جاتا ہے، یا پھر موضوع کے اندر خود رکھنا پڑ جاتا ہے، موضوع مشکوک ہو جاتا ہے۔ جہاں حکم کے اندر ابہام آ جائے اس کو استصحاب حکمی کہتے ہیں،
یعنی ہم خود حکم کا استصحاب کریں گے، جبکہ دوسری صورت میں استصحاب موضوعی جاری ہوگا۔ تو ہم نے یہاں تک بتا دیا کہ استصحاب حکمی اور استصحاب موضوعی دونوں جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں۔ بعض لوگ استصحاب حکمی اور موضوعی میں فرق کے قائل ہوئے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ استصحاب صرف موضوعات میں جاری ہوگا، حکم میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، صرف موضوعات میں استصحاب جاری ہوگا، حکم میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، استصحاب حکمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، آج ایک بار پھر اس کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں کہ استصحاب حکمی کیسے متصور ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ استصحاب حکمی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ اصل جعل مشکوک ہو جاتی ہے، یعنی جعل کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، جعل کے اندر ابہام آ جاتا ہے، اس کے حدود و قیود مشخص نہیں ہوتے، حدود و قیود مشخص نہیں ہوتے۔ جب حدود و قیود مشخص نہیں ہوتے تو بعض صورتیں مبہم ہو جاتی ہیں، بعض صورتیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس کی ہم نے ایک مثال دی تھی کہ مثلا متنجس چیز کی اشیاء کی نجاست کے اندر صلاحیت تنجیس، متنجس کی صلاحیت تنجیس کے اندر ہمیں کیا ہے؟ شک ہے، صلاحیت تنجیس، کہ کیا اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ کیا کرے؟ نجس کر سکے، جس کو سرایت بھی کہتے ہیں، یعنی نجاست کو سرایت دے سکتی ہے آگے یا نہیں دے سکتی، تو خود جعل مشکوک ہو گیا نا۔ اب اس جعل کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ایک حکم مشکوک ہو گیا، حکم مشکوک ہو گیا۔ مثلا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ میرا لباس کیا ہے، یا پانی کی مثال دیں زیادہ واضح، پانی پہلے پاک تھا، طہارت، اب جو ہے شک ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ ایک لباس متنجس وہ کیا ہو گیا ہے؟ آ کے اس کے اندر گر گیا ہے، یہاں پہ یقین ہے۔ اب یقین ہونے کے باوجود بھی ہمیں شک ہے، کس چیز کے بارے میں شک ہے؟ کہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے۔ کیوں شک ہے؟ اس لیے کہ خود ابہام پایا جاتا ہے کہ متنجس کے اندر صلاحیت تنجیس ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شبہ حکمیہ۔ یہاں پہ شبہ موضوعیہ نہیں ہے۔ موضوعیہ کہاں پہ ہوتا؟ موضوعیہ یوں ہوتا کہ یہاں پہ پانی پڑا تھا، یہ مثلا پانی ہے، یہ پانی پاک تھا، اب اس کے اندر ایک قطرہ خون جو ہے وہ گرنے کے حوالے سے ہمیں شک ہے۔ اب اگر یقین ہوتا کہ قطرہ خون گر گیا ہے تو یقیناً یہ پانی جو قلیل ہے یہ نجس ہو جاتا، جیسے کہ یہ لباس متنجس ہے، یہ لباس متنجس کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے نا کہ یہ پانی کے اندر چلا گیا ہے۔ اگر قطرہ خون کا یقین ہوتا تو یہاں پہ حکم مشکوک نہ ہوتا، جبکہ لباس متنجس میں حکم مشکوک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہیں پہ ہے کہ قطرہ خون کے گرنے کے حوالے سے ہمیں حکم میں کوئی شک نہیں ہے، حکم میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ خون کا قطرہ گر جائے، اگر نجس پانی کے اندر، اگر پانی کے اندر گر جائے، قلیل پانی کے اندر گر جائے تو وہ اس پانی کو نجس کر دیتا ہے، تو حکم تو یہاں پہ معلوم ہے۔ لیکن لباس متنجس میں ہمارے لیے حکم مشکوک ہے، اس لحاظ سے فرق ہے۔ پس قطرہ خون کے حوالے سے حکم کا ہونا یقینی ہے، حکم مشکوک نہیں ہے، جبکہ لباس متنجس میں خود حکم کیا ہے؟ مشکوک ہے، حکم کا جعل مشکوک ہے۔ پس پہلی صورت میں یعنی جہاں پہ قطرہ خون گرنے کے حوالے سے شک ہے، وہاں پہ شبہ کیا بنے گا؟ شبہ موضوعیہ بنے گا، کہ ہمیں موضوع کے حوالے سے شک ہے کہ کیا یہ گرا ہے یا نہیں گرا، حکم کا تو یقین ہے۔ اس صورت میں یہ رائے کہتی ہے کہ موضوع اس میں جاری ہوگا، صرف موضوعات میں جاری ہوگا، یعنی اس صورت میں آپ پانی کی طہارت کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں جہاں آپ کو شک ہو کہ یہاں پہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شک حکم کے حوالے سے ہے، تو اس صورت میں ہم یہاں پہ جاری نہیں کریں گے، استصحاب جاری نہیں کریں گے۔ شہید صدر کہتے ہیں کہ
دونوں میں استصحاب جاری ہوگا، چاہے استصحاب حکمی ہو چاہے وہ موضوعی ہو، دونوں میں جاری ہوگا، چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے موضوعیہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ شہید فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو حدیث جو ہم نے حجیت استصحاب کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی تھی وہ عام ہے اور اس عمومی معیار دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نقض یقین فقط از طریق یقین میسر ہے، لا تنقض الیقین بشک بل انقضہ بیقین آخر۔ نقض یقین فقط از طریق یقین ہوگا، یقین کو شک کے ذریعے نقض نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک عمومی معیار ہے۔ اب یہ یقین جو شک میں بدلا ہے، چاہے وہ شبہات حکمیہ میں بدلا ہو چاہے وہ شبہات موضوعیہ میں بدلا ہو، دونوں صورتوں میں ہم استصحاب جاری کریں گے اور اپنے جو حالت یقینیہ ہے اس کے احکام کو جاری کریں گے۔ یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ وَمِثَالُهُ استصحاب عدالت الامام، یہ گزشتہ متن سے گزشتہ جو سبق تھا اسی کے تسلسل میں جب ہم مثالیں دے رہے تھے تو وقت کی وجہ قلت کی وجہ سے یہاں پہ روک لیا تھا، تو وہیں سے ہم عبارت کو تطبیق دے رہے ہیں۔ وَمِثَالُهُ یعنی مثال استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی کی ہم نے تعریف بیان کر دی تھی، تو اب اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی مثال استصحاب عدالت الامام، ہم استصحاب کریں گے امام کی عدالت کا، امام سے مراد یہاں پہ پیش نماز ہے۔ اگر ہمیں شک ہو الذی یشک فی طروب فسقہ، ہمیں شک ہے کہ کیا اس کے اوپر فسق طاری ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ہم استصحاب جاری کریں گے کہ وہ ابھی بھی عادل ہے۔ تو یہاں پہ شک ہوا کس میں؟ موضوع میں۔ موضوع کیا ہے؟ عدالت ہے۔ عدالت ایک موضوع خارجی ہے نا، ہمیں شک ہوا ہے کہ کیا اس شخص نے جو کام انجام دیا ہے، فرض کریں ایک مثلا کوئی بھی اس سے کام سرزد ہوا ہے، تو آپ کو شک ہو گیا کہ یہ آیا عدالت سے ساقط ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ہم اس کی عدالت کا استصحاب کریں گے جب تک یقین نہ ہو جائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال وَمِثَالُهُ یعنی مثالہ الآخر وَاسْتِصْحَابُ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ الَّذِي يُشَكُّ فِي طُرُوِّ الْمُطَهِّرِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ نجاست ثوب کا استصحاب کریں گے، ایسے ثوب کی نجاست کا، ایسے کپڑے کی نجاست کا جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ کیا اس کے اوپر مطہر آیا ہے یا نہیں آیا۔ مطہر یعنی ایسی چیز جو اس کو پاک کر دے، مثلا پانی، بارش آئی ہے، ایک کپڑا باہر پڑا تھا، اب اس کی کچھ شرائط ہے نا کہ مثلا اتنی بارش ہو کہ اس کے پورے اس کو گھیر لے، یعنی اس کو صحیح طرح سے گھیر لے اور ایک بار جو ہے اس کے تمام اجزاء تک وہ پانی پہنچ جائے اور نجاست کے آثار بھی زائل ہو جائیں، یہ شرائط میں سے ہیں۔ تو اب اگر شک ہو گیا کہ یہ مطہر اس کے اوپر جو طاری ہوا ہے اس نے اس کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہم اس کی نجاست کا استصحاب کریں گے۔ وَيُسَمَّى بِالْاسْتِصْحَابِ الْمَوْضُوعِ، اور اس کو استصحاب موضوعی کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ اسْتِصْحَابُ مَوْضُوعِ الْحُكْمِ شَرْعِي، کیونکہ یہ استصحاب ہے موضوع حکم شرعی کا۔ حکم شرعی نجاست ہے نا، حکم شرعی کیا ہے؟ مثلا عدالت ہے، تو یہاں پہ استصحاب ہم کر رہے ہیں کس کا؟ موضوع حکم شرعی کا، یعنی حکم شرعی مثلا یہاں پہ فرض کریں اقتداء ہے عدالت الامام میں، تو یہاں پہ اس کا موضوع کیا ہے؟ عدالت الامام ہے، اقتداء بالصلاۃ، یہ حکم ہے۔ تو یہاں پہ ہم موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع عدالت الامام ہے، کیونکہ اقتداء کے لیے ہمیں عدالت الامام کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا عدالت الامام موضوع حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ اقتداء بالصلاۃ۔ اسی طرح حکم کیا ہے؟ نجاست، مثلا حکم سے اگر مراد حکم تکلیفی لیا جائے تو یہ نجاست کیا ہے؟ موضوع حکم ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھنا، تو ہم موضوع کا استصحاب کریں گے اور کہیں گے کہ اب یہ کیا ہے؟ نجس ہے، لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس یہاں تک ہم نے استصحاب موضوعی کو بیان کر دیا، استصحاب حکمی کو بھی بیان کر دیا۔ والحکم الشرعی، یہاں پہ خود بیان بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں موضوع حکم شرعی تھا اس کا استصحاب ہے۔ والحکم الشرعی، خود حکم کیا ہے یہاں پہ؟ کہتے ہیں ہوا جواز الاعتمام فی الاول، پہلے میں، پہلے سے مراد یہ عدالت الامام ہے،
یہ عدالت الامام والی مثال میں کیا ہے؟ جواز الاعتمام، جواز اقتداء یہ حکم ہے۔ وعدم جواز الصلاة فی الثانی، اور دوسرے میں یعنی نجاست ثوب والی مثال میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ کپڑے نجس ہو جائیں۔ خوب، یہ بحث استصحاب موضوعی اور حکمی کی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب جو ہے وہ اس تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ وَيُوجَدُ فِي عالم الاصول اتجاہ ينکر جریان الاستصحاب فی الشبہۃ الحکمیۃ، کہتے ہیں اصول کی دنیا میں، عالم الاصول یعنی اصول کی دنیا میں ایک نظریہ، ایک اپروچ یہ پائی جاتی ہے کہ جس کے تحت انکار کیا جاتا ہے، جو منکر ہے۔ اتجاہ، ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ایک اپروچ پائی جاتی ہے کہ جو انکار کرتی ہے، جو منکر ہیں، کہ استصحاب کے جاری ہونے کے منکر ہیں۔ کس میں استصحاب کے جاری ہونے کے منکر ہیں؟ فی الشبہۃ الحکمیہ، حکمی شبہات میں۔ وَيَخُصُّهُ، اور اس نظریے کے تحت استصحاب کو خاص کیا جاتا ہے۔ وَيَخُصُّهُ یعنی یہ جو اتجاہ ہے یہ خاص کرتا ہے جریان استصحاب کو، کس کے ساتھ؟ بالشبہۃ الموضوعیہ، شبہات موضوعیہ کے ساتھ۔ بس یہ جو اتجاہ پایا جاتا ہے، یہ جو نظریہ، یہ جو روی کرد ہے، یا آپ اپروچ کہیں، یہ جو اپروچ ہے یہ خاص کرتی ہے جریان استصحاب کو شبہات موضوعیہ کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف شبہات موضوعیہ میں استصحاب جاری ہوگا، شبہات حکمیہ میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ ولا شک کا، شہید ان کے دلائل کو فی الحال نہیں چھیڑتے، انشاءاللہ حلقہ ثانیہ میں چھیڑیں گے۔ کہتے ہیں ولا شک فی ان الاستصحاب فی الشبہۃ الموضوعیۃ هو المتیقن من دلیلہ، کہتے ہیں یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ شبہ موضوعیہ کے اندر استصحاب کا جاری ہونا یہ متیقن ہے، قدر متیقن ہے دلیل میں سے، دلیل استصحاب سے۔ دلیل استصحاب کیا تھی؟ لأن صحیحۃ زرارۃ التي ورد فيها اعطاء الامام الحجیۃ للاستصحاب تتضمن شبہۃ موضوعیۃ، کہتے ہیں کیونکہ صحیح ہے زرارہ کہ جس میں امام نے استصحاب کو حجیت عطا کی ہے وہ متضمن ہے ایک شبہ موضوعیہ کی، یعنی صحیح زرارہ میں جس شبہ کو مطرح کیا گیا ہے وہ شبہ حکمیہ نہیں ہے، وہ شبہ موضوعیہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ وضو۔ حکم کیا ہے کہ آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن ابھی جو شک اس کو پڑا ہے، زرارہ کو شک ہوا ہے، وہ کس میں ہے؟ کہتے ہیں وہی شک فی طروء النوم الناقض، وہ اس میں ہے کہ آیا اس کا وضو باطل ہے یا ابھی تک باقی ہے، اس کی صحت باقی ہے۔ کیوں شک ہوا ہے؟ کیونکہ اس کو شک ہوا ہے کہ وہ جو نیند ہے وہ جو کہ ناقض ہے، آیا طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی اس کی آنکھ تو لگی ہے لیکن اس کو شک ہے کہ یہ نیند میری مکمل ایسی نیند تھی کہ جس سے وضو ٹوٹا ہو یا نہیں، میری آنکھیں صرف بند تھی، میرے کان ابھی تک سن رہے تھے۔ یہ اصل بحث تھی، لہٰذا یہ تو حالت یقینی بنتی ہے نا، یہ حالت یقینی ہے کہ جہاں پہ شبہات موضوعیہ ہوں وہاں استصحاب کیا ہوگا؟ جاری ہوگا۔ ولیکن شہید کہتے ہیں کہ یہ حالت یقینی هذا لا يمنع ان التمسك باطلاق کلام الامام، کہتے ہیں یہ معنی نہیں بنتا کہ ہم کلام امام کے اطلاق سے تمسک کریں، ہم کہیں کہ امام کا کلام عام ہے، مطلق ہے، اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے۔ اطلاق سے مراد یہاں پہ وہی یعنی مقدمات حکمت کی روشنی میں ہم اس کو عمومیت دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں فی قولہ ولا ينقض الیقین بشک، کیونکہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا۔ لإثبات عموم القاعدۃ لجمیع الحالات، کیونکہ امام نے کہا کہ یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا۔ اب یہ یقین کس چیز کے بارے میں ہو؟ موضوع کے بارے میں ہو صرف، جیسے کہ مورد میں ہے المورد لا یخصص، یا کیا ہو؟ حکم کے بارے میں ہو، دونوں کو شامل ہے، موضوع کے بارے میں ہو تب بھی شامل ہے، حکم کے بارے میں ہو تب بھی شامل ہے۔ ہاں اس کا جو مورد ہے وہ موضوع ہے، المورد لا یخصص، یہ قدر متیقن ہے، یہ قدر متیقن ہے۔
لیکن یہ مخصص نہیں بنتا. فعلا پس مخصص نہیں بنتا. فعلا مدعی الاختصاص پس جو کہتا ہے کہ اختصاص ہے، جو مدعی ہے اختصاص کا، وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ کیا کرے؟ ان یبرزا قرینتن، ان یبرزا قرینتن علی تقیید هذا الاطلاق، کہ وہ سامنے لائے، ابراز کرے، اظہار کرے، سامنے لائے ایک ایسا قرینہ جو دلالت کرے کس چیز پر کہ یہ اطلاق مقید ہو چکا ہے. جب تک کہ وہ قرینہ نہیں لائے گا ہم اس کے اطلاق سے دستبردار نہیں ہوں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے ایک نظریے کا ذکر کیا اور وہ یہ تھا کہ استصحاب صرف موضوعات میں جاری ہوگا، استصحاب حکمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس نظریے کو شہید نے نقد کیا اور بتایا کہ جو حدیث استصحاب کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے، یعنی روایت زرارہ، وہ کیا ہے؟ عام ہے، اس میں ایک عمومی معیار دیا گیا ہے، اور وہ عمومی معیار یہ تھا کہ نقض یقین فقط از طریق یقین ممکن ہے. نقض یقین فقط از طریق یقین ممکن ہے، شک کے ذریعے یقین کو نہیں توڑا جا سکتا. اب یہ یقین چاہے کس کے بارے میں ہو، احکام کے بارے میں ہو یا موضوعات کے بارے میں ہو، یہ دونوں کو شامل ہے. لہٰذا حدیث میں ایک عمومی معیار موجود ہے، اس کی تخصیص کے لیے دلیل لانی پڑے گی. جب دلیل لائیں گے تو ہم مانیں گے، اگر دلیل نہیں لائیں گے تو آپ کے قول کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے حلقے میں مزید کھل کر سامنے آئیں گی. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.